اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ توقع کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی اور سارے کام شیڈول کے مطابق روٹین کے مطابق کر لیے ہوں گے، اور اگر نہیں کیے تو جو سیکرٹس آف سکسیس ہیں ان میں دو طرح کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کہ کیا جن لوگوں کا حافظہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یعنی میموری فاسٹ ہوتی ہے، ان کو ہر بات یاد رہتی ہے، ان سے مسٹیکس کم سے کم ہوتی ہیں، لیکن جن کو یاد نہیں رہتی وہ کیسے جیتے ہوں گے؟ تو ان کے لیے یہ ڈائریاں نکلیں۔ انہوں نے ہر دن کے لیے جو کام جس وقت کرنا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، صبح سے شام تک اکارڈنگ ٹو دا ڈائری شیڈول وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اس طرح کام کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو دو انداز ہیں جینے کے، ایک تو یہ کہ اپنے حافظے پر بلیو کیا جائے، اپنے پروفیشنلزم کو بہتر انداز سے لے کر چلا جائے، ایک یہ کہ آپ ڈائری پر لکھتے رہیں اور ساری پروگرس کو شام کو اسیس کر لیں، چیک کر لیں کہ کوئی کام ایسا رہ تو نہیں گیا، جیسے اسکول کی فیسیں ہیں، بجلی کے بلز ہیں، سوئی گیس کے بلز ہیں، ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ تو یہ جو ادا کرنا ہے، ادا آپ کی، ویسے تو ہر ادا پہ ہم قربان جائیں، لیکن یہ جو بل کی ادائیگی ان ٹائم ہے، یہ میرے دوست میک شور دیٹ یو پے آل دا بلز ان ٹائم ایون بیفور دا ٹائم۔ چونکہ جب آپ بل پے کرو گے، یعنی یہ جتنی یوٹیلیٹیز آپ استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے بل ٹائم پہ جمع کرائے جائیں گے تو حکومتیں اسٹرانگ ہوں گی، تو پھر حکومتوں کو وہ جو 2 نمبر کے کام ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کی نہیں مان رہی اور حکومت جو ہے وہ عوام کی نہیں مان رہی، دونوں اپوزٹ ہیں، اور ظاہر ہے جینا حکومت نے حکومت چلانی ہے، جبکہ عوام نے جینا ہے۔ تو عوام اپنے طور طریقوں سے ٹیکس چوری کر کے یا بجلی چوری کر کے پھر الزام ایک دوسرے پر دیتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ یہ ایک ون ڈائریکشن پہ ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا، سب کو وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، اور قربانی اور ایثار کے جذبوں سے سرشار ہونا پڑے گا۔ وہ جو کام چوری اور چوری کے طور طریقے ان سے نکلنا پڑے گا۔ امتحان کے دنوں میں محنت کر کے نقل لگانے کی جو عادت پڑ گئی اس سے نکلنا پڑے گا۔ کمپیوٹر نے آ کر، انٹرنیٹ نے آ کے بہت سی سہولتیں دی ہیں۔ اب چونکہ جو بات آپ کو معلوم کرنی ہوتی ہے وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور فوراً آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے سارے نتائج اچھے نکلیں، اچھے پھل فروٹ لگائیں، اچھے پھل فروٹ کھائیں۔ ایک دو آئیڈیا پیش کر کے بس پھر اجازت چاہیں گے کہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہو آپ کے گھر میں، تو آپ ایک درخت لگائیں کسی بھی فروٹ کا۔ پھل فروٹ سے یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ جو فروٹ ہے یہ سستا ملے گا۔ اس وقت 200 روپے کے 1 درجن کیلے ہیں، بتاؤ جی کدھر جائے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ تو اگر ہر شخص کی پیدائش پر ایک درخت لگایا جاتا اور ہر شخص کی موت پر ایک درخت لگایا جاتا، تو جب تک وہ درخت لگا رہتا اس کے پھل کھاتے رہتے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا۔ اس طرح دنیا خوبصورت بھی بنی رہتی، آب و ہوا بھی ٹھیک رہتی، ماحول بھی ٹھیک رہتا، کاغذ بھی سستا رہتا، جلانے کی لکڑی بھی اچھی ملتی، فرنیچر بھی بہترین مل جاتا۔ لیکن افسوس ہم نے نہ جینا سیکھا نہ مرنا سیکھا۔ تو اب ایک تو ریکویسٹ ہم نے آپ سے کر لی کہ آپ نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے، اور ٹری پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ یعنی جب کوئی پیدا ہو تو ایک درخت لگایا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، جب بچہ بڑا ہوگا تو درخت بھی جوان ہوگا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا بچہ زیادہ فروٹ لاتا ہے یا وہ جو درخت ہے وہ زیادہ فروٹ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر اسی طرح جب کوئی مر جاتا ہے، پھر اس کے جو سال ہوتے ہیں کہ اس کا 50واں عرس مبارک منایا جا رہا ہے، تو دیکھیں کہ 50 سال اس درخت نے کیا کیا، کس کو سائے میں بٹھایا، کس کے سر پہ سایہ کیا، کس کو جھولے کھلائے، کس کے گھر میں آگ جلی۔ اور یہ سارے کام چونکہ سمجھ اور بوجھ سے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ترقی جو ہے، اگر آپ کے پاس 6 انچ کی بھی جگہ ہے تو کوئی نہ کوئی پودا ضرور لگائیے، چونکہ پودوں سے خوبصورتی آتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، نائٹروجن جاتی ہے، اور یعنی فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ اور اگر وقت ہو
اور آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو ایک شخص کو ضرور پڑھائیے، یعنی کسی ایک شخص کو ضرور ایجوکیٹ کیجئے، اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ حسن زن کے ساتھ رہ لے، کیونکہ آج رہنا ہی مشکل ہے۔ جس کی مطلب لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو پاورفل ہے چاہے وہ جسمانی طور پہ، وہ ہر ایک کو آگے لگانے کے چکر میں ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس قسم کی ایجوکیشن کی ہمیں شاید